بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس بابرکت مجلس میں دین سیکھنے کی غرض سے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے سننے اور سنانے کو خالص اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر کل حشر کے میدان میں ہم سب کے نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ ہماری یہ مجلس ویسے تو نام نوجوانوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اساس اور بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ دنیاوی تاریخ میں دیکھا جائے تو جن لوگوں نے ترقی کی ہے ان میں اساسی کردار اور بنیادی کردار وہ ہمیشہ جوانوں کا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قوت بھی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، مثبت سوچ بھی ہوا کرتی ہے، اور جوانوں میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی قوت بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ہدایت کے لیے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے وہ تمام انبیاء جوان تھے، اور اگر دیکھا جائے تو انبیاء پر ایمان لانے والے، ان انبیاء کے دین کے حفاظت کرنے والے وہ بھی اکثر جوان ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبوت ملی تو عمر 40 سال، آپ پر پہلا ایمان لانے والا اس کی عمر اس وقت 38 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لا رہے تھے اس وقت ان کی عمر 24 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بھی تقریباً اس کے قریب تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لانے وقت وہ نوجوان تھے، جوان بھی نہیں، نوجوان، اس لیے کہ بچوں میں سب سے پہلا اسلام وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر یہ جوان اپنے آپ سے اصلاح شروع کر لیں، سب سے پہلے اپنی خود کی اصلاح، اپنے عقیدے اور اپنی ایمانیات کی اصلاح کر لیں، اللہ پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، قیامت پر ایمان، خیر اور شر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس سے عقیدہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ شروع یہیں سے کر لیں کہ خود سب سے پہلے اپنے عقائد کا اصلاح کر لیں، اور دوسرے نمبر پر اپنے کردار کا اصلاح کر لیں، کردار آسان الفاظ میں جو زندگی گزر رہی ہے وہ زندگی، وہ معاشرت، وہ کردار کے ساتھ ہو، خوبیوں سے مزین ہو، خامیاں ان کے اندر نہ ہو۔ پھر جب کوئی انسان اپنی اصلاح کر لیں، عقیدے کا اصلاح بھی ہو، کردار کی اصلاح بھی ہو، تو اس کے بعد بحیثیت اس امتی کے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوسروں کی اصلاح، یہ اس کو ورثے میں ملی ہے۔ گزشتہ انبیاء کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اس کے بعد تیسرا نبی آتا تھا، سلسلہ چلتا تھا، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کسی پیغمبر نے بحیثیت پیغمبر اور نبی نہیں آنا ہے، تو اس لیے جو کام پیغمبروں کا تھا وہ بطور وراثت اس امت کو دیا گیا، اور امت میں خصوصی طور پر جوانوں کو دیا گیا، اور فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو
لوگوں کے اصلاح کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو گے، منکر اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ جب انسان اس بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ جوان کی قوت ہوتی ہے، وہ مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے انقلاب بھی پیدا کروایا، اور اس انقلاب میں وہ بنیادی اساس کے طور پر استعمال ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو بہت ہی جھلی تاریخ کا مالک ہیں، اجلے کردار کا مالک ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہے سفیر اسلام، اسلام کا سفیر، اسلام کا قاصد۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر یہ کوئی عام بچہ، کوئی عام جوان، کوئی عام نوجوان نہیں تھا، ناز و نعمتوں میں پلا ہوا۔ 200 درہم کا کپڑا زیب تن کیا کرتا تھا، جو خوشبو استعمال کیا کرتا تھا وہ اس وقت مکے میں ناپید ہوا کرتی تھی۔ جس گلی سے گزر جایا کرتا تھا، بعد میں جانے والے خوشبو کو سونگھ کر اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے چپکے سے اسلام کو قبول کیا، اپنی والدہ پر بھی ظاہر نہیں کیا، گھر میں بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن دو چیزیں چھپانے پر بھی چھپتی نہیں ہیں، ایک کامل ایمان اور ایک کامل عشق۔ یہ دونوں کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بھی ظاہر ہو گیا، گھر میں معلوم ہو گیا، کسی نے جا کر والدہ کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا تو بے دین ہو گیا ہے۔ گھر آئے تو ماں نے پوچھا، مصعب مجھے کسی نے اطلاع دی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم بھی اس آدمی کے دین پر چلے ہو جو سابی ہیں، جو لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے، بددین کرتا ہے، اپنے بڑوں کے دین سے ہٹاتا ہے، کیا تو نے بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کروا دیا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ماں، میں نے ایک اچھے اور صراط مستقیم کا انتخاب کیا ہے، میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں، تو بھی ایمان لا۔ والدہ جو اپنی فطرت کے اعتبار سے نرم ہوا کرتی ہیں، لیکن اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو رسیوں سے باندھا اور مارا پیٹا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے اور مجھے بھی دعوت دیتا ہے کہ میں بھی تیری طرح ہو جاؤں۔ کئی دن ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں، تو کچھ صحابہ سے پوچھا کہ مصعب بن عمیر نظر نہیں آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر، اس کی ماں کو خبر ہو گئی ہے، انہوں نے گھر میں اس کو قید کر لیا ہے، باندھ لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے موقع پایا، اپنی رسیاں کھلوائی اور سیدھا میرے آقا کے دربار میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، مصعب، یہاں مکے میں تم اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر سکو گے، یہ قافلہ تیار ہے، حبشے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ ہجرت کر لینا۔ وہ ہجرت کر کے حبشہ آئے، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد واپس پھر مکہ آئے، پھر مکے والوں نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی، مشکل بنا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے کچھ لوگ ہر سال حج میں آتے ہیں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اسلام اور قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، آپ میرے طرف سے قاصد بنیں، آپ مدینے والوں کا معلم بنیں، اور آپ مدینے میں جا کر ان کو اسلام اور قرآن اور اسلام کی خوبیاں سکھائیں۔
یہ اسلام کا سفیر بن کر مکہ سے مدینہ منورہ آیا۔ ابھی تک اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہجرت نہیں فرمائی۔ مدینے میں آ کر یہ حضرت اسعد ابن زرارہ ان کے ہاں مقیم ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اب وہ دین جو مکے میں پھیل رہا تھا وہ مدینے میں بھی پھیل رہا ہے، اور مدینے میں ان کو پہلا رہا ہے یہ نوجوان۔ اس وقت مدینے کے سردار ہوا کرتے تھے حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت سعد ابن معاذ، حضرت اسید ابن حضیر۔ سعد ابن عبادہ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو حضرت اسید ابن حضیر جو رشتے میں ان کا چچزاد بھائی بھی لگتا ہے، اسے کہا، اسے تمہیں معلوم ہے کہ یہ دو آدمی آئے ہیں، لوگوں کو یہاں گمراہ کر رہے ہیں، دین سے ہٹا رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسید ابن حضیر کے پاس، اسعد ابن زرارہ کے پاس رہتے ہیں۔ تو حضرت اسید ابن حضیر گئے، پہلے ان کو بہت باتیں سنائیں۔ جب تھوڑا سا غصہ تھم گیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ مجھ سے سن تو لیں، میں کہتا کیا ہوں، میری دعوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلو سناؤ۔ تلوار ہاتھ میں تھی، اس کو یوں زمین میں گھاڑ دیا اور میں سناؤں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ دل موم ہو گیا۔ پوچھنے لگا ذرا یہ بتاؤ تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کیسے داخل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بس آسان سا کام ہے، پہلے غسل کر لیں، پھر کپڑے پاک کر کے آ جائیے۔ پاک ہو کر آئے، کلمہ پڑھا۔ وہاں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صحابی نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، سردار تھے، انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا دور سے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا لگتا ہے کہ ہم نے جس قاصد کو بھیجا اس کی نیت بدل گئی ہے۔ جاتے ہوئے چہرے کے تیور اور تھے، آتے ہوئے اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ کوئی کسی اور شان میں آ رہے ہیں۔ آ کر بتایا کہ جی میں نے تو اسے سمجھایا لیکن آپ خود جا کر سمجھائیں، اس لیے کہ اسید وہاں کہہ کر آیا تھا کہ اگر ہمارے سردار کو دعوت دی اور وہ مان گیا تو کوئی بھی بغیر ایمان کے نہیں رہے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا تھا اپنے سردار کو بھی میرے پاس بھیج دے۔ حضرت سعد ان کے پاس گئے، نیزے ہاتھ میں ہیں، ان کو ایک طرف زمین میں گاڑ کر کہا ہاں بتاؤ کیا دعوت دے رہے ہو؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کے کچھ آیات تلاوت کیے۔ سعد کی آنکھیں برسنے لگی اور پھر اس نے کہا بتاؤ اپنے دین میں کسی کو کیسے داخل کرتے ہو؟ حضرت سعد کو بھی کلمہ پڑھوایا۔ حضرت سعد کو کلمہ پڑھوانا ایک آدمی، ایک فرد کو، ایک خاندان، قبیلے کو نہیں، اہلیان مدینہ کو مسلمان کروانا تھا۔ تو یہ سفیر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت مصعب سامنے سے گزرے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی؟ فرمایا ہاں، میں نے اس جوان کو 200 درہم کے لباس میں بھی دیکھا تھا، آج اس کے جسم پر ایک چادر ہے اور وہ چادر بھی اس کے جسم کے لیے پورا نہیں۔ یہ ناز و نعمتوں کی زندگی چھوڑی، جوان تھا، کس لیے چھوڑی؟ اسلامی انقلاب برپا کرنا تھا، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا تھا۔ اس حد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک تو مدینہ کے یہ سردار ہیں، اس کے علاوہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک خاتون ہے۔ ایک خاتون جب حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے تو ایک خاتون نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس خاتون کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات مکے میں بھی ہوئی تھی۔ جب لوگ چھپ چھپ کر جا کر اسلام قبول کرتے تھے، یہ خاتون جس کا نام نصیبہ ہے، والد کا نام کعب ہے، اور ان کا لقب ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
عجیب قسمت پائی ہے اور عجیب بہادر خاتون ہے یہ۔ غزوہ احد میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میدان میں لڑ رہے ہیں، وہ توڑے سے حالات آئے، کافر پیچھے بھاگ گئے، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ یہاں کچھ بھی ہو جائے آپ نے اترنا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کافروں کو شکست ہو گئی، اسلام کو غلبہ مل گیا، ہم بھی جا کر مال غنیمت جمع کر لیں۔ جیسے وہ لوگ اس پہاڑی سے نیچے اترے، خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، پلٹ کر انہوں نے وہیں سے حملہ کیا اور ایسا کیا کہ صحابہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان کے درمیان میں اور دونوں طرف کافروں کی فوج۔ کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام تتر بتر گئے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں، سامنے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، سامنے سے بھی دشمن وار اور حملہ کر رہا ہے، پیچھے سے بھی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام پیچھے ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حفاظتی حصار تھا وہ حصار خالی ہونے لگا۔ حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں میں نے مشکیزہ برا کہ میدان میں دیکھتی ہوں کوئی صحابی زخمی ہو، پانی کی ضرورت ہو تو پانی پلا دوں، پیٹھ پیچھے اپنے چادر کے ساتھ چند ٹکڑے کپڑوں کے وہ اپنے ساتھ انہوں نے باندھ لی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی زخمی ہو تو جلا کر اس کے زخم پر پٹی رکھ دوں۔ مشکیزہ بھر کر جیسے اس نے سامنے دیکھا کہ میدان تو خالی ہو چکا ہے، دوڑتی ہوئی آئی اور تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لڑنے لگی۔ خاتون ہے، خاتون حضرت ام عمارہ لڑنے لگی۔ حضرت مصعب بن عمیر موجود تھے، اس دن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، کافروں نے وار کیا، ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، کافر نے وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا، تو دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے جو کٹے ہوئے حصے تھے اس سے جھنڈے کو تیسرے وار پر اس کا سینہ جو ہے وہ دو لخت کر دیا گیا، اور وہ جیسے گرنے والے تھے تو دوسرے صحابی نے اسلام کا وہ جھنڈا تھاما۔ تو یہاں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے اس عظیم شاگردہ کو آواز دی کہ عمارہ یہاں آ جاؤ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ وہ آئی تو سامنے سے ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار، جسم پر ایک کے بجائے دو زرے ہیں، لوہے کا قمیص جو اس نے پہنا ہوا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز اثر نہ کرے، تو ایک نہیں ہے کہ بجائے دو۔ وہ جیسے قریب آ رہا تھا تو حضرت عمارہ نے دیکھا تو اس نے تلوار اٹھائی، اور کوئی بدن کا حصہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پاؤں کاٹنے شروع کیے۔ دوبارہ جیسے حملہ آور ہوئی، لیکن اس کے جسم پر دو زرے تھے، اس کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی، اس نے حملہ کیا تو حضرت ام عمارہ وہ بائیں کندھے پر اس کا زخم لگا اور بہت گہرائی تک لگا، گر پڑی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے بیٹے عبداللہ کو آواز دی کہ عبداللہ اپنی ماں کی طرف جاؤ، ان کو سہارا دو۔ جا کر ان کو اٹھایا، پھر لڑنے لگی اور اپنے بیٹے سے فرمایا پیارے پیغمبر کے سامنے لڑتے رہو، حفاظت کرتے رہو۔ اتنے میں دیکھا کہ بیٹے پر ایک دشمن نے حملہ کیا اور وہ گھرا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمارہ تیرا بیٹا زخمی ہوا ہے، جا کر کپڑا نکالا اور اس زخم کو اس پر رکھا اور اس کو باندھ لیا اور کھڑا کر کے فرمایا بیٹے جاؤ میدان جہاد میں لڑو۔ اللہ اکبر! لاؤ یہاں دنیا میں کوئی خاتون جو خود بھی لڑ رہی ہو، اپنے بیٹے کو اس حال زخمی حالت میں اٹھا کر مرہم پٹی کروا کر اسے یہ کہے کہ جاؤ لڑیے میدان جہاد میں۔ حضرت عمارہ بہت زیادہ زخمی ہوئی،
اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک اور غزوے کا اعلان کیا، اس میں شامل نہیں ہو سکی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ لوٹے تو سب سے پہلے فرمایا ام عمارہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہیں؟ اس کے گھر جا کر پوچھا کہ زخم بھرنے لگا ہے؟ فرمایا جی ہاں زخم بھرنے لگا ہے۔ یہی حضرت ام عمارہ، اس کے ایک بیٹے کا نام حبیب ابن زید ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حبیب ابن زید میرے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں مسیلمہ کذاب کی طرف ان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جا کر ان کو اسلام کی دعوت دے دو۔ مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ حضرت حبیب ابن زید وہاں گئے، اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو یا اپنے پیارے پیغمبر کو؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ پیغمبر خاتم الانبیاء تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا سوچ لو، رانا جوانی ہے، اپنی جوانی پر رحم کھا۔ فرمانے لگے حضرت حبیب ابن زید، فرمائے اس جوانی کو تو اسلام پر لٹانا ہے، یہ تو اسلام کا قرض ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت حبیب ابن زید کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ پوچھا اب بتاؤ پیغمبر کون ہیں؟ پھر آواز آئی محمد الرسول اللہ۔ مسیلمہ کذاب نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب بتاؤ، اس نے کہا وہی بات ہے، ایک پاؤں کاٹو۔ اب بتاؤ، اس نے کہا وہی بات ہے، پھر کاٹ دیے۔ لگتا ہے یہ حضرت حبیب ابن زید پٹھان تھے کہ میری ایک ہی بات ہے۔ جب دونوں ہاتھ بھی کٹے، دونوں پاؤں بھی کٹے، فرمائے اب بتاؤ، لہو لہاں زخمی۔ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے کتے؟ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں۔ مسیلمہ نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ اس کی زبان نکال کر کاٹ دی گئی۔ فرمایا اب مجھے نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اب اس کی گردن بھی کاٹ دو۔ اب اس کی گردن بھی کاٹ دی گئی۔ یہ ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید ہے جس نے آقا کے ختم نبوت پر اپنی جان کے ٹکڑے کروائے ہیں۔ یہ حبیب ابن زید، اس کی قربانی تو اپنی جگہ ہے۔ ذرا سنیے حضرت ام عمارہ کو۔ کسی نے جا کر کہا ام عمارہ تجھے معلوم ہے تیرا بیٹا حبیب ابن زید کس حالت میں ہے؟ کہنے لگی میں نے آقا نے بھیجا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ بتانے والے نے بتایا کہ دشمن نے پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹے، پھر اس کی زبان کاٹی، پھر اس کی گردن کاٹی ہے، یہ حالت کر دی ہے تیرے بیٹے کی۔ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ لہذا الیوم ارضعتہ، میں نے آج کے دن کے لیے اس کی پرورش کر کے دودھ پلا کر اس کو جوان کیا تھا۔ جوان کو بھی دیکھے اور جوان کی ماں کو بھی دیکھے، حضرت حبیب ابن زید کی قربانی بھی دیکھے اور ماں کی قربانی بھی دیکھیں۔ ایمان جب پختہ ہو جائے، مکمل ہو جائیں تو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بتاتا ہے کہ میں ایمان ہوں۔ اب کس نے کہا تھا حضرت حبیب ابن زید کو کہ وہ تیرے ہاتھ کاٹیں گے تب بھی ثابت قدم رہنا، وہ تیرے پاؤں کاٹیں گے تب بھی ثابت قدم رہنا، وہ تیری زبان کاٹیں گے تب بھی ثابت قدم رہنا، وہ تیری جان کا قربانی دے دیں گے تب بھی ثابت قدم رہنا؟ کس نے سمجھایا تھا؟ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، ہم نام کے مسلمان تو ہے لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ آج ہمارے دل میں ایمان نہیں، اسلام نہیں، صرف ہمارا حلیہ مسلمانوں کا، نام مسلمانوں کا، ورنہ ایمان اور اسلام ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ اسلام یہ قربانیاں مانگتی ہیں۔ آج اگر ہم یہاں محفوظ ماؤں کے گودوں میں کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ان جوانوں کی قربانی کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ اگر یہ جوان بھی میرے اور آپ کی طرح گھروں میں بیٹھ جاتے، آج ہم یہاں مسجد کے بجائے مندر میں ہوتے، گرجے میں ہوتے،
نہ اللہ کو پہچانتے، نہ نبی کو پہچانتے، نہ آسمانی وحی کو پہچانتے، نہ کتاب کو پہچانتے۔ ہمارے پاس اسلام نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہوتا۔ آج اگر صرف کلمہ بھی زندہ ہیں تو یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ سودا کر لیا، باؤ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ سواری کو بھی لے کر چلتے ہیں، میں آپ کو پیسہ دے دیتا ہوں۔ راہ چلتے ہوئے اس آدمی کی نیت بدل گئی کہ میں نے کم میں بیچا ہے، سستا بیچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقم لے کر ان کو دینے لگے۔ اس نے کہا کس چیز کی رقم؟ میری اور آپ کے درمیان تو کوئی سودا ہوا ہی نہیں ہے، کس چیز کی آپ مجھے رقم دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ سواری جو میں نے خریدی۔ اس نے کہا کون گواہ تھا؟ کس کے سامنے خریدی ہے؟ اب اللہ کا پیارا پیغمبر اور وہ آدمی تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں، بطور گواہ کس کو پیش کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو، میری اور تیری بات ہو گئی، مجھے یہ سواری پسند آئی، بات ہوئی ہے، ہم یہاں آئے اور ابھی تو منکر ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک صحابی آئے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا، اللہ کے پیغمبر میں گواہ ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسکراتے ہوئے فرمایا جب یہ بیع ہو رہی تھی، جب یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی، ہم دونوں اکیلے تھے، تیسرا تو کوئی نہیں تھا، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہ کے لیے تو موقع پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، آپ تو موقع پر موجود نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے بتایا اللہ معبود برحق ہے، اکیلا ہے، ہم نے مان لی، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کو جب نبی برحق بنایا جا رہا تھا ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہم نے مان لی، ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا قیامت ہے، ہم ڈر گئے، قیامت پر ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا آخرت ہے، حساب ہے، حشر ہے، ہم نے یہ باتیں مان لی۔ آپ نے فرمایا روز جبریل فرشتہ ہے میرے پاس آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، ہم نے مان لی۔ آپ نے فرمایا قبر ہے، ہم نے مان لی۔ آپ نے فرمایا قبر کے اندر عذاب بھی ہیں، قبر کے اندر راحت بھی ہیں، ہم نے یہ بات بھی مان لی۔ آپ نے فرمایا یہ موت نہیں، اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، ہم نے اس پر بھی ایمان رکھ لیا۔ یہ تمام باتیں ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، یہ تو بڑی باتیں ہیں۔ جب ہم اس پر آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ جانور آپ نے خریدا ہے، یہ سواری آپ نے خریدی ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جب میں آپ کے بات پر معراج کو مانتا ہوں، جب آپ کے کہنے پر وحی کو مانتا ہوں، جب آپ کے کہنے پر جنت اور جہنم کو مانتا ہوں، تو پھر آپ کے کہنے پر آپ کو خریدار کیوں نہیں مانوں گا؟ آپ خریدار ہیں، آپ نے یہ خریدی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تم اکیلا گواہی دے گا تو تیرے ایک اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے گواہی کے برابر ہوگا۔ ایک آدمی گواہی دے گا، لیکن فرمایا تیرا ایمان اتنا کامل، مکمل اور اکمل ہے کہ تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ جوان ہے حضرت خزیمہ، لیکن پیارے پیغمبر اور ایمان دل میں ایسا راسخ ہیں کہ اللہ کا نبی بتلائے ہم کیسے نہیں مانے، ہمیں تو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو جوان یہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک اساس اور بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیاد یہ جوان نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تاریخ میں ہمیں صلاح الدین ایوبی کا نام ملتا ہے، ہم فخر سے نام لیتے ہیں، ہم اپنی اولاد اور اپنے بچوں کا نام صلاح الدین کے نام پر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے کارناموں کو دیکھ کر، ان کی زندہ تاریخ کو دیکھ کر۔ ہم اپنے بچوں کا نام طارق رکھتے ہیں، طارق ابن زیاد، اس کے کارنامے پڑھ کر۔ ہم اپنے بچوں کا نام قاسم کے نام پر رکھتے ہیں، محمد ابن قاسم۔ یہ 17 18 20 سال کے جوان، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، میرے پیغمبر نے سب سے آخر میں ان کو لشکر کا سربراہ اور امیر مقرر کیا، اور لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر جیسے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔
اب یہ لشکر مدینے کے باہر ہی جانے والی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا. لشکر واپس ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حکم دیا اسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا جائے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضرت حالات صحیح نہیں ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کسی نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، لشکر اگر ابھی روانہ نہ کیا جائے. فرمائی نہیں، ابھی جائے گی لشکر. جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو فرمایا اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں میرے آقا کا دین مٹے گا اور میں زندہ رہوں گا. فرمایا مجھ ابو بکر کو یہ برداشت نہیں، اسامہ بن زید کا لشکر جائے. فرمایا ٹھیک ہے لشکر تو روانہ کریں، لیکن نو عمر صحابی ہیں حضرت اسامہ، پہلی دفعہ لشکر کو لے کر جا رہا ہے، پہلی دفعہ کمانڈر بن رہا ہے. آپ اس کے بجائے کسی معمر صحابی کو امیر بنا دیں، تجربہ کار صحابی. فرمایا یہ حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. ایسے بڑے بڑے جو جرنیل ہیں وہ موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں سے کسی کو بنا دیں. فرمایا میرے آقا نے جس کو امیر بنایا تھا وہی امیر ہوگا. نہ لشکر کو روک سکتا ہوں، نہ لشکر کے امیر کو بدل سکتا ہوں. وہ نوجوان، میں کہوں گا نوجوان بچہ، وہ نوجوان بچہ لشکر کو لے کر نکلا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ہماری ہمتیں کیوں پست ہو گئی؟ آج میرا اور آپ کا ایمان گھر سے ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتی ہے، بسترے سے نہیں اٹھا سکتے ہیں. میرے اور آپ کا ایمان، میری اور آپ کی دینداری 1000 2000 کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. یہاں تو ساری دنیا پیش کی گئی، ایمان والے نے اپنی ایمان کا سودا نہیں کیا. لشکر جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. دشمن نے سوچا طاقت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کے روحانیت کو کمزور کریں. لشکر کے جس راستے سے گزر رہی تھی وہاں انہوں نے خوبصورت نوجوان لڑکیاں کھڑی کر دی کہ لشکر جاتے ہوئے ان پر نگاہ پڑے تو ان کا ایمان کمزور ہو، ان کی روحانی طاقت کمزور ہو. لشکر کے امیر نے جیسے دیکھا اس کی زبان پر قرآن پاک کی ایک آیت آئی. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں جھکا دو اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر لو. بس یہ آیات کا یہ ٹکڑا سننا تھا، سب کے نگاہیں جھک گئی. سارا لشکر گزر گیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کھلونے ہیں یا حقیقت ہیں، مرد ہیں کہ خواتین ہیں، انسان ہیں کہ جن ہیں، کیا چیز ہیں، اٹھا کر یہ بھی نہیں دیکھا. جب لشکر وہاں سے گزری انہوں نے سارے ہتھیار سامنے رکھے، ہاتھ کھڑے کر لیے. ہم صلح کرنا چاہتے، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے جنگ جیت نہیں سکتے ہیں. آج میرے جوان کا ایمان موبائل نے کمزور کر دیا ہے. یہ 24 گھنٹے موبائل میں لگا ہوا ہے. جب آنکھیں وہ پاکیزہ نہیں تو دل کیسے پاکیزہ بن سکے گا؟ جب زبان پاک نہیں دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ جب کانوں کی سنوائی پاک نہیں دل کیسے اور خیالات کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ آج میرے اور آپ کی زبانیں بھی گندی ہو گئی، آج میری اور آپ کے آنکھیں بھی، نظر بھی ناپاک ہو گیا، آج میری اور آپ کے کانوں کا سننا بھی ناپاک ہو گیا. ہم بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو غلط سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو غلط دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم سے انقلاب آئے گا، ہم دنیا میں تبدیلی لائیں گے، ہم پلٹ لیں گے نظام کو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. خود سے شروع کرنا ہوگا. پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے. جب ہم بدلیں گے تو اب یہ اس وقت زمانہ قیامت کے بہت قریب ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنے آپ کو بدلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خود بدلیں.
اب میرے اور آپ کے پاس موبائل ہیں، ہم دن میں رات میں صبح اٹھتے ہیں، صبح تو نہیں دوپہر کو اٹھتے ہیں، دوپہر کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام میری اور آپ کی نظر کا غلط استعمال۔ موبائل کھولتے ہیں، نامحرم پر میری اور آپ کی نظر پڑتی ہے، تو میرے اور آپ کے دن کی ابتدا ہو رہی ہے نظر کی ناپاکی اور حرام سے۔ رات کو سونے کے لیے بسترے پر جاتے ہیں، موبائل دیکھتے 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 آخری وقت بھی ہماری آنکھیں بے حیائی کو دیکھ کر سوتی ہے۔ اب ہمارے عمل نامے کا پہلا عمل وہ آنکھوں کا غلط استعمال، نظر کا غلط استعمال۔ میری اور آپ کے دن کا آخری عمل وہ نظر کا غلط استعمال۔ دل کیسے پاک ہو سکے گا؟ دل میں نور ایمان کیسے آئے گا؟ تو خود احتسابی، خود اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بدلیں، موبائل استعمال کریں، ایک حد تک کریں، ضرورت کی چیز ہیں ضرورت تک کریں۔ پانی ضرورت کی چیز ہے، تو کیا ہم 24 گھنٹے پانی پی رہے ہوتے ہیں؟ جب پیاس لگتی ہے تب پیتے ہیں، جتنا پیاس ہو اتنا پیتے ہیں۔ موبائل آپ نے کسی کو فون کرنا ہے، کسی کا فون سننا ہے، اس میں اچھی بھی بہت سارے چیزیں ہیں، آپ وہ چیزیں ان میں استعمال کریں۔ اسی طرح زبان، ایک خاتون عورت ہے، اس نے 40 سال جب بھی بات کی ہے تو قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کر کی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے 40 سال ہو گیا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اپنے والد کا نام لیا ہے۔ آپ کہاں رہتی ہو؟ اس نے اس شہر کا نام قرآن پاک کی آیت میں سے تلاش کر کے پڑھ لی ہے۔ 40 سال عورت ہے۔ اب میری اور آپ کی زبانیں، سال گزر جاتا ہے، سال آ جاتا ہے، پورا سال بھر کہیں ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کر پاتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے۔ دل کیسے پاک ہوگا زبان جب پاک نہیں؟ گالم گلوچ، غیبت، بہتان اسی زبان سے ہو کر لوگوں پر لگتی ہیں، لوگوں کے دل چیر لیتے ہیں ہم۔ ہمارے کان 24 گھنٹے غلط سنتی ہے۔ اب جب اس کا سننا غلط ہو تو یہی چیز جو ہم سنتے ہیں یہ دل کے اندر پہنچاتا ہے۔ اب اس نے غیبت پہنچائی، اس نے الزام پہنچائے، اس نے بہتان پہنچائے، اس نے گانے پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گانا یہ دل کے اندر نفاق اور منافقت کو ایسا پیدا کرتا ہے جس طرح بنجر زمین کو پانی لگے تو وہاں کوئی سبزہ اگتا ہے۔ ہم جو گانے سنتے ہیں تو ہم اپنے دل کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھے ضرورت ہے نفاق کی، تجھے ضرورت ہے منافق بننے کی، میں تجھے منافق بنا دوں۔ ہم اپنے دل کو خود منافق بنا رہے ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی سوچ، میری اور آپ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اور اس پاکی کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے 5 وقت کی نماز، اس کی پابندی کریں، اپنے اوپر لازم کریں۔ میں نے 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت روز کرنی ہے، 100 دفعہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنی ہے۔ اپنے اوپر لازم کر لیں استغفر اللہ 24 گھنٹے میں 1000 دفعہ مجھے پڑھنی ہے۔ اپنے اوپر خود لازم کریں تو تب جا کر آپ پابند ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو پابند کیجئے کہ جی میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنے آپ کو غلط مجلسوں سے خود بچاؤں گا، تو تب جا کر آپ بچیں گے۔ دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ پاک ہمارے دل میں ایمان کی نورانیت پیدا فرما دیں گے، اور دین سے اپنے آپ کو توڑیں گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، منافقت پیدا ہوگی، کفر پیدا ہوگا، گناہ پیدا ہوں گے، فسق اور فجور پیدا ہوں گے۔ اور اب تو موقع ہے
کراچی کا اجتماع اب بالکل سر پر ہے، اور ہمارے لیے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پاکستان کے کسی اور دور شہر میں ہوتا تو ہم نہ وہاں خدمت کے لیے جا سکتے، نہ وہاں ہم شرکت کے لیے جا سکتے۔ یہ تو چند قدم کے فاصلے پر ہم خدمت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ 24 تاریخ تک جتنے دن باقی ہیں، ان میں ہم ہر روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا ہم سے ہو سکیں، جو فارغ وقت ہیں وہ وہاں خدمت میں لگائیں۔ اور پھر وہ 3 دنوں کے لیے ہم جائیں، یہ کبھی آئے کبھی گئے، یہ سیر و تفریح ہے۔ اس سیر و تفریح سے ہم نکلیں اور وہاں جا کر بات کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ نیند کا موقع ہمیں یہاں بھی مل جاتا ہے، کھانا پینا ہمیں گھر میں بھی مل جاتا ہے۔ ایک مقصد کو لے کر جائیں، ہمارے وہ 3 دن کسی مقصد کے تحت ہو، بے مقصد نہ ہو کہ گئے اور آ گئے۔ ان 3 دنوں میں ہم جو سنیں اپنا احتساب کریں، یہ جو بزرگ بتا رہا ہے یہ میری زندگی ہے، اگر ہے تو الحمدللہ شکر ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے یہ زندگی اپنانی ہے، مجھے یہ زندگی بنانی ہے۔ وہ بھی تو میرے اور آپ کی طرح انسان ہے، ان کی ضروریات بھی تو میرے اور آپ کی طرح ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں تو میں اور آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلے؟ اور پھر وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 2 جماعتیں ہیں، ایک ہجرت کرنے والے، ایک نصرت کرنے والے۔ تو ہم انصار بھی بنے، نصرت کرنے والے بھی بنے، آنے والے ہمارے مہمان، اور پھر ہم ہجرت بھی کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، دین سیکھیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ 70% ہم اپنے فرائض میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہماری صحیح نہیں، وضو ہماری صحیح نہیں، کہاں سیکھیں گے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ سیکھنے کی تڑپ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز کو نماز نہیں بناتے، سیکھتے نہیں ہیں کہ کیا میری نماز اس طرح ہو بھی جائے گی کہ نہیں۔ وضو بناتے ہیں لیکن وضو کا طریقہ سیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھا دیکھی ہم نے جو کچھ کیا بس کیا، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کتنے چیزیں ہیں۔ اگر وہ وضو میں دھوئے جائیں تو وضو ہو جائیں، ان میں سے ایک بال برابر جگہ بھی اگر وہ سوکھی رہ جائیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ یہ وضو ہم کب سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے؟ ایک بوڑھا آدمی آیا، وضو کرنے لگا۔ حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ وضو غلط کر رہا ہے، آپس میں کہنے لگے اس آدمی کی اصلاح کریں۔ اگر جا کر بتاتے ہیں کہ انکل آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بیعت بھی ہوگی، اور میں ایسا کرتے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک نے کہا تیری وضو صحیح نہیں، دوسرے نے کہا تیری وضو صحیح نہیں، ایک نے کہا تجھے وضو نہیں آتا ہے، دوسرے نے کہا تجھے وضو نہیں آتا ہے۔ جا کر کہنے لگے انکل ہم دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے میرا وضو صحیح، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ بتائیں ہم میں سے کس کا وضو غلط ہے؟ دونوں نے وضو کیا، لیکن بوڑھا بھی میرے طرح نہیں تھا، عقل والا تھا، کھوپڑی میں عقل تھا اس کا۔ تو اس نے کہنے لگا شہزادو تم دونوں صحیح، میں غلط تھا، تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے دے کہ تم لوگوں نے مجھے اپنی غلطی کا احساس دلایا، میری وضو صحیح ہو گئی۔ نماز میں ہم تکبیر تحریمہ وہ بھی غلط کرتے ہیں، رکوع ہماری غلط ہوتی ہے، سجدہ ہمارا غلط ہوتا ہے، قیام غلط ہے، اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہے۔ گویا کہ سارا دین مجھے معلوم ہے، لوگ آئیں اور مجھ سے دین سیکھیں۔ ورنہ اس بڑی مجلس میں پوچھوں گا کہ بھئی نماز کے فرائض کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے نماز کے فرائض کا بھی علم نہ ہو۔ بس ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ نماز جو ہمیں سکھائی الفاظ وہ دادی نے سکھائی، جس طرح دادی پڑھ رہی تھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے،
جو پڑھا ہوا ہے تجوید کے خلاف ہیں. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت برساتا ہے. غلط پڑھنے والا اس پر لعنت برستی ہے، لیکن اپنی قرآن کی تصحیح بھی نہیں کرتے. اس عمر میں جا کر کسی کی قاری کے سامنے بیٹھوں گا، استاد کے سامنے بیٹھوں گا کہ جی مجھے سکھاؤ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 95 سال کا عمر ہے، بوڑھا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو تم جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، میرا لاش بھی لے کر جانا. انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہو، ہم تیرا لاش لے کر جائیں؟ فرمایا ہاں. مقصد کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اپنے اللہ اور اپنے حبیب کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا. اللہ پوچھے گا میرے دین کے لیے کیا خدمت کی ہیں؟ تو عرض کروں گا جب تک زندہ تھا چلتا رہا، میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی رہی. اس بوڑھے کو یہ حیا اور شرم مانے نہیں ہوئی کہ اپنے سے کم تر، اپنے سے کم عمر لوگوں کے سامنے میں دین سیکھوں، اور ہمیں شرم آ رہی ہے. اب ہم اپنے آپ کو کب بدلیں؟ یہ تنقید نہیں ہے کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے، میں اپنا درد دل رکھنا چاہ رہا ہوں اور یہ خیرخواہی کے ساتھ رکھ رہا ہوں. آپ کو دین سکھانا بحیثیت امام میری ذمہ داری ہے. میں الحمدللہ اساتذہ اکرام کی دعائیں، والدین کی دعائیں، اس شہر میں بہت کم مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں بیان کے لیے میری حاضری نہ ہوئی ہو. وہاں کے عوام کو، وہاں کے مجمع کو، وہاں کے مقتدیوں کو دیکھتا ہوں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ تو نے تو زندگی تباہ کر لی. دیکھو یہ امام، اس کے مقتدی. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا یہ ہم چوکی کے قریب یہاں ایک گوٹ ہیں، اور وہ گوٹ والے سارے بریلوی ہیں. گوٹ ہیں، گوٹ والے سارے بریلوی، دیوبندی بھی نہیں ہیں، ہے سفید امامے والے. وہاں جتنے بھی لوگ ہیں 10 سال سے جس بچے کی عمر زیادہ ہیں، کیا مجال ہے جو گھر میں رہ سکیں؟ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا. اگر میرے گھر کا 10 سال سے زیادہ کوئی بچہ ہے اور وہ نماز میں نہیں آیا تو مجھ سے پوچھو گے آپ کا فلاں بچہ آپ نماز میں نہیں تھا، جماعت میں نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا، وہ بریلوی مسلک کے ہیں، سیرت کے لیے بلایا تھا کہ جی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت بیان کریں. میں نے ان سے پوچھا، یہ میں نے مرد تو دیکھ لیے 100%، عورتیں؟ فرمایا 8 سال کی بچی بھی گھر میں نماز پڑھے گی. 8 سال کی بچی نماز پڑھے گی. پھر مجھے کہا کہ حضرت آپ گلیوں میں گھومے پھریں، آپ کو کوئی ایک عورت برقعے سمیت بھی نظر نہیں آئے گی. بے پردہ تو دور کی بات، برقعے میں نظر نہیں آئیں گی. میں حیران ہو گیا کہ کیا محنت کی ہے ان لوگوں نے، اور کیسے لوگوں پر کی ہے. محنت کرے آدمی تو محنت نظر بھی آئے. اب ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ دن بدن مسجد وہ نمازیوں سے خالی ہو رہی ہے. اب اتنے تعداد میں لوگ مر تو نہیں رہے ہیں کہ سارے مقبرے میں قبرستان میں چلے گئے اس لیے علاقہ خالی ہو گیا. لوگ تو آ بھی رہے ہیں اور دنیا میں بھی آ رہے ہیں. پھر میری اور آپ کی مسجدیں کیوں ویران ہوتی ہے؟ کون فکر کرے گا 100% لوگ نمازی بنے؟ کون فکر کرے گا؟ ہم فکر کریں گے نا. گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت. اب میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتا دیں کس کی گھر میں تلاوت ہوتی ہیں. 2-4 کے علاوہ کسی کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کیا قرآن پاک ہندوؤں کے لیے آیا ہے، سکھوں کے لیے آیا ہے، یہود و نصارہ کے لیے آیا ہے؟ وہ پڑھیں گے. مذہبی کتاب میری، مسلمان میں، پیارے پیغمبر کا امتی میں، اور میں قرآن کو نہ پڑھوں؟ میرے گھر سے ہی قرآن پاک کی تلاوت رخصت ہو جائے. ہمارے ہی معاشرے کو دیکھا جائے کتنی بے حیائی ہے. خواتین کے بے حیائی دیکھیں، جوانوں کے بے حیائی دیکھیں.
موبائل کے بے حیائی دیکھیں، کون بند باندھے گا اس کے سامنے؟ اور ہم کہتے ہیں جی خلیفہ ہو حضرت عمر جیسا، خلیفہ ہمیں چاہیے حضرت عمر جیسا، خود ہماری حالت یہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے، آپ کے زمانے میں تو ہر طرف فتنے ہی فتنے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ تھا تو مشیر علی تھا، عمر خلیفہ تھا تو مشیر علی تھا، اس لیے ان کی خلافت صحیح چل رہی تھی، اور میں جب خلیفہ بنا تو میرے مشیر تم جیسے لوگ ہو گئے، فرمایا اس لیے معاشرے میں بگاڑ آئی۔ اور حاضر جوابی تو حضرت علی کی کمال کی ہے۔ بطور لطیفہ، ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، درمیان میں حضرت علی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا قد بھی اونچا، حضرت عمر کا قد بھی اونچا، حضرت علی قد میں درمیانے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اب علی تم ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہو جس طرح لنا کا نون ہوتا ہے، لنا ایک طرف بھی لام، پھر درمیان میں نون، پھر الف، تو یہ دونوں لام بھی اوپر، نون بھی اوپر، الف بھی اوپر، درمیان میں نون چھوٹا سا۔ تو فرمایا تم ہمارے درمیان ایسے لگتے ہو جس طرح لنا کے اندر نون ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا صدیق اکبر آپ نے صحیح فرمایا، لیکن میں اگر درمیان سے ہٹ جاؤں تو تم دونوں لا بن جاؤ گے۔ اگر لنا کا نون ہٹا دو تو لام اور الف کا معنی ہوتا ہے لا، یعنی تم دونوں کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ حاضر جوابی ہے۔ کھجورے کھا رہے ہیں، اللہ کا نبی بھی ہیں حضرت ابو بکر عمر، گٹھلیاں سارے حضرت علی کے سامنے، حضرت علی کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ دیکھو کھجورے تو سب نے کھائی ہیں لیکن تو نے کچھ تو زیادہ کھائی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا یہ گٹھلیوں سمیت کھائے، میں گٹھلیوں کے بغیر کھایا، یہ گٹھلیوں سمیت کھائے، اس لیے کہ ان کے سامنے تو گٹھلیاں نہیں ہیں، گٹھلیاں تو میرے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، میں نے زیادہ کھایا ہوگا لیکن گٹھلیاں نکال کر کھائی ہے، یعنی مجھے کھجور کھانے کا طریقہ آتا ہے، ان کو کھجور کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ ایسے حاضر جواب۔ تو تھوڑی سی باتیں سخت ہو گئی تھی نا، میں نے کہا آخر میں آپ کو تھوڑا سا ہنسا دوں، لیکن یہ باتیں میں واللہ درد دل عرض کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ہماری مسجد، ہمارے مقتدی، یہ محلہ، یہ مثال ہونا چاہیے۔ اب ایک زمانہ تھا میرے خیال میں 1.5 سال پہلے، یہ ہمارے مقامی تبلیغ والے ادھر ادھر سب کہتے تھے جتنے تقاضے توحید مسجد سے ہوتے، جتنے تقاضے توحید مسجد سے ہوتے۔ پتہ نہیں ان کی نظر لگ گئی کیا ہو گیا، صبح میں دیکھتا ہوں 2-3 آدمی ہوتے ہیں بس، بھئی دین کی بات ہو رہی ہے، اس دروازے پر جو ہے وہ نمبر نہیں، اس پر نمبر نہیں، اس پر نمبر نہیں، اور یہاں 2-3 بندے بیٹھ جاتے ہیں گشتوں کے لیے۔ یہ پورا ہفتہ امیر صاحب کہتے ہیں جی گشتیں ہونی ہیں، سب دوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بلکہ درس بھی نہیں سنتے ہیں کہ درس کے بعد امیر صاحب کہیں کہ گشت کرنا ہے تو لہذا درس سے بھاگ جاؤ۔ اب یہ کچھ مہینے کچھ تمہیں بیمار بھی تھا، گرمی بھی تھی، قرآن پاک کا درس نہیں ہوا، میں نے کان لگایا تھا کون مجھے کہے گا کہ امام صاحب درس، واللہ کسی نے نہیں کہا۔ خوش تھے لوگ کہ چلو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، گھروں کو بھاگ جاتے ہیں، اور لوگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، محلے والوں کا اجلاس ہوتا ہے، امام صاحب روزانہ درس قرآن ہمیں چاہیے، روزانہ ہمیں درس حدیث چاہیے، اور یہاں ہم کہتے ہیں جی 5 نمازوں میں درس رکھو، ہم دیں گے، تیار ہی نہیں ہے۔ سیکھیں گے دین کہاں سے؟ ہمارے دین کا مرکز منبر ہے، مصلی ہے، یہاں سے نہیں سکھایا جائے گا تو کہاں سے سکھایا جائے گا؟ یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ خود سوچئے۔ بس ہم نے پوچھنا کیا ہے، وہ جی بچے کو نظر لگ گئی، کون سی آیت پڑھنی ہے؟ اچھا 20 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، وظیفہ کیا پڑھیں؟ اب قرآن پاک وظیفوں کی کتاب ہے، اب اللہ کا دین وظیفوں کے لیے آیا ہے، اور کوئی کام میرے نبی کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا، وظیفے بتاتے رہے، تعویذیں دیتے رہے، بس یہی کام تھا۔ اسلام اس کام کے لیے رہ گیا۔ اب میرے جسم میں اسلام کیسے آئے گا، اس کا میں نے کب پوچھا؟ میں نے یہ نماز پڑھی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اچھا غلطی ہو گئی تو آ کر کہتے ہیں مجھ صاحب اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ
دعائے قنوت بوجھ جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی خود کہہ دو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں دعائے قنوت بھول گیا، کیا شرم ہے اس میں؟ ایک آدمی ہے، کوئی آدمی، کون سا آدمی ہے؟ تم ہی اور کون ہے؟ یعنی دین کے بارے میں ہم ایسے کہ جی مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو کسی کو، اچھا، اور کچھ تو امتحان لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے 2-3 اور مولویوں کو سے پوچھا ہے، لیکن آپ پر اعتماد ہے، میں ایسے آدمی کو نہیں بتاتا ہوں۔ پھر یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر آپ کے اوپر احسان ہے کہ دوسروں کی باتیں نہیں مانتا ہوں، آپ کے اوپر آ جاتا ہوں۔ میں کوئی نبی ہوں، میں کوئی پیغمبر ہوں، میں کوئی صحابی ہوں؟ جو علم اور علماء کے پاس ہے مجھ سے بہتر ہے۔ آپ نے عالم سے مسئلہ پوچھا، عمل کر لیں۔ امتحان لینے آ جاتے ہو کہ ممتحن ہے، امتحان لے گا، اس نے صحیح بتایا کہ نہیں بتایا۔ اب یہ ہماری سوچ کی گراوٹ ہے، یعنی ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے۔ حالانکہ صحابی آیا، آخری بات عرض کر کے ختم کر دو۔ صحابی آیا، عرض کرتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، زنئی تو مجھ سے زنا ہو گئی ہے۔ دیکھو اسلام، ایمان، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یوں چہرے انور پہر لیا، یہ چلتا ہوا یہاں آیا، اللہ کے رسول طہرنی، میرے اوپر حد قائم کر دے، رجم کر دے مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے رخ موڑ دیا، یہ چلتا ہوا یہاں آیا، اللہ کے حبیب طہرنی، مجھے پاک کر دے، میں پاک ہونے کے لیے آیا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے نگاہیں جھکائیں، سامنے آ کر پھر کھڑا ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہوش میں ہو، حواس میں ہو؟ جی جی اب حواس میں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے سنسار کر دو، پتھروں سے مار دو پتھروں سے، یہاں تک مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا۔ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، چھپائی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اگر کسی سے زنا ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، یہ سوال نہیں کیا ہے، اپنی غلطی تھی تو اپنے بارے میں پوچھا، تو ہم دین کو سیکھنے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالمن، عالم بن جاؤ، عالم نہیں ہو متعلمن، متعلم بن جاؤ، متعلم بھی نہیں بن سکتے ہو خادمن، عالم اور متعلم کا خادم بن جاؤ۔ لیکن خیال ولا تکن رابعہ، چوتھا ان کا مخالف، ان کا بدخواہ مت بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اب ہمیں دین سیکھنا ہوگا، اور میری اور آپ کی زندگی دینداری ہے۔ ہم دین سے کٹ گئے تو ختم ہو گئے۔ تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ مجھے اتنا وقت لینا بھی نہیں تھا، لیکن بہت زیادہ وقت لے گیا آپ کا، اس لیے کہ بہت زیادہ عرصے کے بعد، اور عجیب بات ہے کہ 3-4 جوانوں کے علاوہ اور کسی نے کہا بھی نہیں کہ نوجوانوں کا بیان کراؤ۔ بس 3-4 لڑکے ایسے ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جی وہ جوانوں کا بیان، وہ جوانوں کا بیان۔ میں نے اس کو کہا جوان بیٹھتے ہی نہیں، آج دیکھو بیٹھتے ہی نہیں ہے، ان کو طلب ہی نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی نے کہا تھا بے طلب کو دین دینا ایسا ہے گویا کہ تم سانپ، اس کی پرورش کر لو۔ جس کی طلب نہیں ہے اس کو دین دینا ایسا ہے گویا کہ تم نے سانپ کو دودھ پلایا کہ یہ خور ہٹا کٹا بن جائے اور پھر میرے اوپر وار کرے۔ تو اپنے اندر طلب پیدا کرے، طلب جڑ جائے دین سے، مدارس سے جڑے، مسجد سے جڑے، تبلیغ سے جڑے، خانقاہ سے جڑے، جہاد سے جڑے، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں اپنے آپ کو جوڑ دے۔ اور سب سے آسان ترین راستہ ہے تبلیغ، سب سے آسان راستہ ہے۔ اب جہاد تو مشکل راستہ ہے نا، مدرسے کا راستہ مشکل ہے، کون وہاں جا کر 14 سال تعلیم حاصل کرے گا؟ اور یہاں آدھے گھنٹے کا بھی طالب علم ہے، 15 منٹ کا بھی طالب علم ہے، 3 دن کا بھی طالب علم ہے، 40 دن کا بھی طالب علم ہے، 4 ماہ کا بھی طالب علم ہے، 7 ماہ کا بھی طالب علم ہے۔ تو آپ نے ایک مقام بنائے، عزیز ولی کہتے ہیں نا، عزیز ولی دین کی کرو عزیز ولی، یعنی ہماری مسجد پورے کراچی کے لیے نمونہ بن جائے کہ جی دین کا کام ہے تو اس مسجد میں ایسا بنے۔